بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، اردو سٹوری پلس میں خوش آمدید۔ آج میں آپ کے لیے ایک اور سچی کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ امید ہے کہ کہانی آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ کہانی پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل اردو سٹوری پلس کو سبسکرائب کیجیے۔ زندگی کے کچھ سفر ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی یادیں ذہن میں نقش ہو جاتی ہیں۔ ایسا ہی ایک سفر ابھی تک یاد ہے جو میں کبھی نہیں بھلا سکی۔ یہ پاکستان وجود میں آنے سے کچھ عرصہ بعد کی بات ہے۔ ان دنوں میرے شوہر مانسیرا میں تعینات تھے اور میں راولپنڈی سے ریل گاڑی میں بیٹھی تھی۔ میرا تو میکہ اسلام آباد میں تھا۔ ماجد کو چھٹی نہ ملنے کی وجہ سے مجھے اکیلے ہی سفر کرنا پڑا۔ اسٹیشن پہنچے تو اس وقت گاڑی روانگی کو تیار تھی۔ وسل بج گئی، ہم جلدی سے سوار ہو گئے۔ میں نے اپنا بیگ اوپر کی نشست پر رکھ دیا۔ ماجد تیزی سے اتر گئے۔ ریل حرکت میں آ چکی تھی۔ ذرا دیر کو سانس بحال کرنے میں لگی۔ حواس بحال ہوئے تو ارد گرد کا جائزہ لیا۔ سامنے والی نشست پر کالے رنگ کی ایک دبلی سی عورت تھی جس کی گود میں ایک نحیف سا بچہ تھا۔ وہ کچھ بیمار معلوم ہوتا تھا۔ اس سے بات کرنا چاہی مگر اس نے دلچسپی نہیں لی۔ میرے برابر والی عورت ادھیڑ عمر تھی جس نے اپنا نام سکینہ بتایا تھا۔ میں نے اس سے بات کرنا چاہی، اس نے بھی کوئی خاص توجہ نہیں دی۔ دو چار جملے بول کر خاموش ہو گئی۔ اگلا اسٹیشن آ گیا، گاڑی ٹھہر گئی۔ ڈبے میں اور بھی مسافر عورتیں آ گئیں۔ ان کے ساتھ ساتھ اسباب بھی بہت تھا۔ اب دل دھرنے کو جگہ نہ رہی تھی۔ تھوڑی دیر ہلچل مچی رہی، پھر نئی آنے والی عورتیں بھی کہیں نہ کہیں جم گئیں۔ اب قدرے سکون آیا۔ ایک دوسرے کی جانب متوجہ ہوئیں۔ کہاں سے آ رہی ہو، کہاں جا رہی ہو، نام کیا ہے، اس قسم کے سوالات ابھرنے لگے۔ جب دیر تک ساتھ سفر کرنا پڑے تو ہم نشستوں سے اس قسم کے سوالات ضروری ہوتے ہیں۔ گویا یہ ایک دوسرے سے تعارف کا پہلا مرحلہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد باتوں کا لامتناہی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے تو سفر میں بوریت کا حل نکل آتا ہے۔ سامنے والی نشست پر جو بچے والی عورت بیٹھی تھی اس نے سیٹ سے بچے کو اٹھا کر گود میں لے لیا تو نئی مسافر کو بیٹھنے کی جگہ مل گئی۔ یہ نئی آنے والی عورت کسی دیہات کے مالدار گھرانے کی بہو لگتی تھی۔ ہنس مکھ اور ملنسار تھی۔ سبھی کی طرف مسکرا کر دیکھتی، چاہتی تھی کہ کوئی اس کی طرف متوجہ ہو تو وہ باتیں کرے۔ بالآخر اس کی بائیں جانب والی خاتون متوجہ ہوئی اور وہی روایتی قسم کے سوالات شروع ہو گئے۔ سب سے پہلے ہم نشیں سے نام پوچھا۔ جواب ملا زارا۔ زارا اردو ٹھیک طرح نہ بول سکتی تھی، تاہم ٹوٹی پھوٹی اردو میں باتیں کر رہی تھی۔ زارا نے کہا، اللہ نے بڑی منتوں اور مرادوں سے مجھے بیٹا دیا ہے اور یہ بچہ شادی کے 7 سال بعد پیدا ہوا ہے۔ اب میں اس کی خوشی کرنے سسرال جا رہی ہوں۔ یہ عورت ہنس مکھ اور ملنسار تھی۔ مسکراہٹ بھی دل موہ لینے والی تھی، تاہم قدرے باتونی بھی تھی۔ بچہ تقریباً 3 ماہ کا گورا چٹا اور صحت مند لگتا تھا۔ باتیں کرتے وہ بار بار اس کی طرف محبت بھری نگاہوں سے دیکھتی اور نہال ہوئی جاتی۔ لباس اور زیورات سے بھی مالدار گھرانے کی لگ رہی تھی، مگر غرور اس میں نام کو نہیں تھا۔ جب ہم نشین کا دل باتوں سے بھر گیا تو زارا میری طرف متوجہ ہو گئی اور باتیں شروع کر دیں۔ اس کی گفتگو کا موضوع زیادہ تر اس کا بچہ ہی تھا۔ یوں لگتا تھا کہ بچے کی صورت میں اسے نئی زندگی ملی ہو۔ زارا نے میرے پاس بیٹھی خاتون سے بھی باتیں کرنا چاہیں مگر ناکام رہی۔ دونوں کے درمیان زبان کی خلیج حائل تھی۔ اس نے صرف اپنا نام بتایا۔ یہ بنگالی عورت نہ اردو بول سکتی تھی اور نہ ہی سمجھ سکتی تھی، مگر ہمارے کمپارٹمنٹ میں سب سے زیادہ خاموش طبع تھی، جو پان بنانے میں مگن تھی۔ اس کا زیادہ دھیان سروتے سے چھالیاں کاٹنے پر تھا۔ مجھے وہ خفا سی لگی کیونکہ زارا کے آ جانے سے وہ کچھ بے چینی کا شکار ہوئی تھی۔ ظاہر ہے زارا نے آتے ہی آدھی نشست پر قبضہ کر لیا تھا، تبھی اسے اپنے پاندان اور سروتے کو کاٹنا پڑ گیا تھا۔ زارا فربا اندام تھی۔ اس نے پھیلتے پھیلتے آدھی نشست پر قبضہ کر لیا
اور اس دبلی پتلی کو دیوار سے لگا دیا۔ اس کے کڑے تیور دیکھ کر مجھے ڈر لگا تھا کہ ان دونوں کے درمیان تو میں نہ ہو جائے، کیونکہ زارا نے اپنے بچے کو بھی سیٹ پر لٹانے کے لیے جگہ گھیر لی تھی، جو گہری نیند سو رہا تھا۔ ہماری سیٹ پر جگہ تھی، لہٰذا میں نے سکینہ سے کہا، تم میرے پاس والی سیٹ پر آ کر بیٹھ جاؤ، یہاں کافی جگہ ہے۔ یہ دونوں عورتیں بچے والی ہیں، انہیں تنگی ہو رہی ہے۔ اس نے میری بات مان لی، پان تان سمیت وہ میرے پہلو میں آ کر بیٹھ گئی۔ میں نے نظر بھر کر دیکھا، اب وہ قدرے آسودہ ہو گئی تھی۔ صورتحال یہ تھی کہ ہماری نشست پر ہم 3 دبلی پتلی خواتین سہولت سے بیٹھی تھیں اور سامنے والی سیٹ پر 2 عورتیں تھیں، جبکہ دونوں نے بچے ساتھ ہی سیٹ پر لٹا دیے تھے۔ یہ دوپہر کا وقت تھا، ہم سب نے اپنے توشہ دان نکالے اور کھانا کھایا۔ ذرا دیر بعد ہم سفروں کو میں نے اونگتے پایا۔ مجھے سفر میں کبھی نیند نہیں آتی۔ آہنی پہیوں کی گڑگڑاہٹ اور ریل کی چھک چھک کی وجہ سے میں نیند لینے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی، جبکہ کچھ لوگوں کے لیے یہ شور لوری بن جاتا ہے، وہ مزے سے سو جاتے ہیں۔ سوچا بوریت سے بچنے کے لیے رسالہ ہی دیکھ لوں۔ بیگ سے رسالہ دیکھ کر میں اس سے دل بہلانے لگی۔ اس وقت گاڑی اپنی پوری رفتار سے بھاگ رہی تھی، جبکہ زارا بھی نشست کی ٹیک سے سر ٹکائے کچی پکی نیند کے جھولے لے رہی تھی۔ دونوں کے بچے سکون سے سو رہے تھے۔ یک بارگی ٹرین نے زور کا جھٹکا دیا، جیسے اس کے پہیوں تلے کوئی بڑا پتھر آ گیا ہو۔ بہرحال ابھی ہم سب اس جھٹکے سے سنبھلے ہی نہ تھے کہ میرے منہ سے چیخ نکل گئی۔ ہماری طرف کی اوپری نشست پر جہاں سامان رکھا تھا، ایک بھاری بیگ زمین پر تیزی سے نیچے آ گرا اور زارا کے سوئے ہوئے بچے پر آ پڑا، جبکہ اگلے ہی لمحے ریل نے پھر سے رفتار پکڑ لی۔ سبھی عورتیں اٹھ گئیں۔ زارا نے بھی چیختے ہوئے وزنی بیگ بچے پر سے ہٹا کر اپنے لختے جگر کو بچانے کی کوشش کی، اسے باہوں میں بھر لیا۔ بچہ سرخ سے نیلا ہو گیا۔ ایک ہی بار اس کا ننھا سا منہ کھلا، مگر آواز نہ نکال سکا۔ اس کا سانس جیسے رک گیا تھا۔ ماں بن مچھلی کی مانند تڑپی اور بین کرنے لگی۔ یہ منظر جس نے بھی دیکھا دل تھام کر رہ گیا۔ شاید کلی نے بیگ کو ٹھیک طرح جمع کر نہ رکھا تھا۔ بہرحال یہ بھاری بیگ موت کا پروانہ بن چکا تھا، جسے نادیہ نے اصرار کر کے اوپر رکھوایا تھا۔ چاروں طرف سے شور اٹھا، یہ بیگ کس کا ہے؟ کس نے اسے رکھا تھا؟ برابر بیٹھی نادیہ نے کہا، میرا ہے، میں نے رکھا تھا۔ یہ تم نے رکھا تھا؟ یہ کہہ کر زارا نے اس کے بال پکڑ لیے، بے دردی سے کھینچنے لگی جیسے ابھی جڑ سے اکھاڑ دے گی۔ اس پر غم و غصے سے جنونی کیفیت طاری تھی۔ ڈری سہمی نادیہ نے اپنے بچے کو جلدی سے سیٹ سے اٹھا کر گود میں بھرا، کیونکہ زارا قاتلانہ نگاہوں سے اس کے بچے کو گھور رہی تھی۔ بھلا 3 ماہ کے نرم و نازک وجود کی اتنی اوقات کیا کہ اتنے بھاری وزن کی چوٹ کو برداشت کر پاتا؟ پھر تو سارے ڈبے میں بھونچال آ گیا۔ زارا چیخ رہی تھی، اپنا کلیجہ کوٹ رہی تھی۔ ساری عورتیں ہائے ہائے کر رہی تھیں۔ کوئی کہہ رہی تھی، اتنا بھاری بیگ کنارے کی طرف رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ اسے نیچے کیوں نہ رکھا؟ دیکھو تو معصوم کی جان چلی گئی۔ بچے کی ناک اور منہ سے خون بہہ رہا تھا۔ جس کو دیکھو ہر کسی کا کلیجہ منہ کو آ رہا تھا۔ پھر ذرا سی دیر کو سکوت چھا گیا۔ زارا بھی خاموش ہو گئی۔ اس نے بچے کو سیٹ پر رکھ دیا، کھڑی ہو کر اس کی صورت کو تکتی رہی۔ پھر اچانک اسے دورہ سا پڑ گیا، چہرے سے وحشت ٹپکنے لگی اور شفاف آنکھوں سے وہ اپنی ہمنشین کو گھورنے لگی، کچھ اس طرح کہ نادیہ اور اپنی جگہ سمٹ گئی۔ اسے لگا زارا اس پر حملہ کرنے والی ہے۔ نامعلوم خوف کے باعث اس نے اپنی باہوں کو اپنی گردن کے گرد حفاظتی ہالے کی مانند لپیٹ لیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ بچہ اس کی گود میں سو رہا تھا، جس کی عمر تقریباً 8 ماہ ہوگی۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ زارا کیا کرنے والی ہے۔ چشم زدن نے اس نے نادیہ کا بچہ اس کی گود سے چیل کی طرح جھپٹ کر اٹھا لیا، ماں کو سنبھلنے ہی نہ دیا اور کھلی کھڑکی سے
بچے کو ڈبے سے باہر پھینکنے کا ارادہ کر لیا۔ اف، خوفناک منظر تھا وہ۔ کچھ عورتیں اور مرد ڈبے کی طرف دوڑیں۔ چند مرد ادھر آئے۔ انہوں نے واقعے کو سنا۔ زارا کا بھائی بھی ان میں تھا۔ باقی عورتوں نے زارا کو جکڑ رکھا تھا تاکہ نادیہ کے بچے کو کھڑکی سے باہر نہ اچھال دے، مگر وہ زخمی شیرنی کی طرح ان کی گرفت سے نکلنے کو مچل رہی تھی۔ نادیہ کے بچے کو اس نے باہوں میں کسا ہوا تھا۔ بالآخر اس نے اپنے کاندھوں کو زور سے خود کو عورتوں کی گرفت سے چھڑوایا، اس سے پہلے کہ وہ بچہ کھلی کھڑکی سے باہر پھینکتی۔ آنے والے مردوں میں سے ایک توانا نوجوان آگے بڑھا اور اس نے بچہ زارا کے پنجوں سے چھڑوایا۔ یہ شخص اس کا اپنا بھائی تھا جو اس کے ساتھ مردانہ ڈبے میں سفر کر رہا تھا۔ اسی دوران 2-3 اور حضرات بھی برابر کے ڈبے سے ہمارے کمپارٹمنٹ میں در آئے۔ اب بچہ ایک اور شخص کی محفوظ باہوں میں پہنچ گیا۔ معصوم اس ناگہانی کھینچاتانی سے خوفزدہ زور زور سے رو رہا تھا۔ آگے بڑھ کر ایک دوسرے مرد نے، جو نادیہ کا شوہر تھا، اس آدمی سے اپنا بچہ لے کر اپنی باہوں میں بھر لیا اور فوراً مردانہ ڈبے میں چلا گیا۔ ابھی تک زارا کا بھائی اپنی چیختی چلاتی غصے سے بھری مشتعل بہن کو بازو میں جکڑے ہوئے تھا اور اپنی مادری زبان میں اسے بے نقط سنا رہا تھا۔ ابھی یہ ہنگامہ سرد نہیں ہوا تھا کہ اسٹیشن آ گیا۔ ریل گاڑی رفتہ رفتہ دھیمی ہو کر ٹھہر گئی اور کچھ دیر بعد پولیس ڈبے میں داخل ہو گئی۔ وہ نادیہ، زارا اور اس کے بھائی کو لے گئی۔ اس واقعے کو تقریباً 70 برس گزر چکے ہیں، مگر مجھے آج بھی وہ واقعہ جیتے جاگتے منظر کی مانند یاد ہے۔ خدا ہر کسی کو سفر میں اس قسم کے حادثات سے محفوظ رکھے، کیونکہ انسان کی لاپرواہی سے بعض اوقات بڑے بڑے حادثات جنم لیتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔